باہر جاتے ہیں برطانیہ ادھر یورپ کی سائڈ پر، وہاں تھوڑا سا ہوتا ہے. عرب ممالک میں امام مالک کو شاید زیادہ مانتے ہیں، امام شافعی بھی ماننے والے ہیں، امام احمد کو ماننے والے ہیں، تو ادھر سائڈ پر اختلاف ہوتے ہیں زیادہ. یہاں پر تو سبھی ماننے والے ہیں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے، تو یہاں پر اختلاف تقریباً ہوتا نہیں. ہم جو اختلاف پڑھتے ہیں وہ صرف نالج کے لیے پڑھتے ہیں. اب آپ نے جو کہا کہ ہمیں تو پڑھایا نہیں جاتا، تو دیکھیں یہاں پر تو شفافی کا کوئی بندہ نہیں ملے گا. نہیں میں نے یہ نہیں کہا پڑھایا نہیں آپ کو نا اتنا دیر سے میں نام نہیں پتا تھا، یہ والی باتیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ ڈیٹیل ہمیں ہسٹری سے نہیں لیکن وہ نا بیسکس ہمیں دے دیے جاتے ہیں، تو ہمیں وہ ہمارا تو یہاں پر شفافی سے کوئی کام ہی نہیں، پھر بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ امام شافعی کیا کہا کرتے تھے، ان کی دلیل کیا تھی. تو اب مسئلہ ابھی تو مسئلہ 8 سال کا ہو گیا نا. 4 سال میں ہم نے سب کچھ پڑھنا ہوتا تھا. 4 سال میں ہم نے چاروں ائمہ کو پڑھنا ہوتا تھا. نور الازا سے شروع کرتے تھے، قدوری شریف آتی تھی اور آگے سے ہائے ستہ آ جاتی تھی. قدوری شریف کے بعد ختم، حالانکہ قدوری شریف آخری حصہ نہیں ہے. قدوری شریف کے بعد کنز الدقائق ہے، پھر ہدایہ اولین ہے، پھر ہدایہ آخرین ہے. تب جا کے کوئی بندہ فقہ میں کہہ سکتا ہے کہ ہاں مجھے مسائل آتے ہیں، میں مسئلے کا جواب دے سکتا ہوں. مفتی بننا ایسے نہیں ہے. آپ کے پاس جو بھی لوگ ہوں گے آپ ذرا ان سے پوچھیے گا، جو علماء کرام ہیں بڑے مردوں میں، علماء سے نہیں نارمل جو بھی مردوں میں جو عالم فارغ ہوتے ہیں مدارس سے، کیا وہ فارغ ہوتے مفتی بنا ہوتا ہے؟ نہیں نا. مفتی بننے کے لیے اور بھی آگے پڑھنا پڑتا ہے نا، بس نہیں کرنی پڑتی. تو یہی بات ہے کہ ہمیں بس نہیں کرنی، ہمیں آگے پڑھنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے بڑی محنتیں لگی ہیں. یہ سارے لوگوں کو اسٹڈی کرنا پڑا، ان کی پرائیویٹ فیس بکس کو جا کے اسٹڈی کرنا پڑا، ان کی بکس کو دیکھنا پڑا. اور آج بد نصیبی یہ ہوئی ہے کہ میری جو بک کا ہے وہ ایک سافٹ ویئر کام نہیں کر رہا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. میرا ذہن سارا ادھر ہے کہ وہ کیوں مسئلہ کر رہا ہے. تو خیر جب میں بیٹھتی ہوں نا تو میرے آس پاس 25,000 کتابیں ہوتی ہیں. پھر ان 25,000 کتابوں میں سے میں چھان کے نکالتی ہوں کہ ہاں یہ والی کتاب میرے کام کی ہے، اس میں سے دلیل نکالنی ہے. آپ لوگ مجھے ماشاءاللہ بول دیں، نظر لگ جائے آپ لوگوں کی. تو اب آپ جب بیٹھتے ہیں ہمارے سامنے 1-2 کتابیں ہوتی ہیں نا، محنت کرتی ہے، ٹائم لگتا ہے، آہستہ آہستہ ہی جا کے ملتا ہے. تو آپ تو میں کہتی ہوں بہت خوش قسمت ہو کہ آپ کے ایک پیج پہ آپ کو وہ سائے دلائل لکھے پڑے دی گئے ہیں. تو آپ سے بڑا بھی کوئی خوش قسمت ہوگا. سب کچھ آپ کو آسانی سے مل گیا ہے. یہ ایک دلائل یوں سمجھے کہ 60-60 ہزار روپے کی ٹکٹ خرچ کر کے ملا ہے مجھے. ایک دلائل میں اتنی محنت، لیکن یہ دلائل اتنا انمول ہے کہ 60 لاکھ بھی ہو نا تو بھی ایسے پڑے ہوئے نہیں ملتے، محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا چلے اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ علم کہاں سے کیسے کیا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ بتاؤں گی. میں آج بھی کل رات بھی میں بیٹھی ہوئی تھی فیس بک پر. میری فیس بک کی آئی ڈی بھی ہے، آپ کو میں بتا دوں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن میری فیس بک کی آئی ڈی میرے بھائی کے نام پر ہے اور میں وہاں ایز اے میل بات کرتی ہوں. اور وہاں میں ایز اے میل بات کرتی ہوں کون؟ یہ جو خوارج کے جتنے گروپس وہاں بنے ہوئے ہیں نا، ان گروپس میں جا کے بات کرتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا بات ہے، کیوں ہم اس دلیل کو نہیں مانتے. وہاں پر ایک طرح کی مناظر کی کیفیت تو نہیں ہوتی، بحث و مباحثے کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے. مناظر میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ دلیل دے گا اگلا بندہ، علمی بات ہو رہی ہوتی ہے، ادھر بھی عالم ہوتا ہے ادھر بھی عالم ہوتا ہے اور علمی بات کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ فیس بک پہ لوگ عالم نہیں بیٹھے ہوتے تو وہ بحث و مباحثے کی بات چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ایز اے فیمیل کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ایز اے فیمیل یہ کہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ وہاں جو بات کرنے والے وہ سب میل ہیں، میل بات کرتے ہیں. اکثر گروپس میں میل ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اکثر گروپس میں میل ہوتے ہیں. تو اب جب ان کو یہ میری آئی ڈی وہاں جائے گی تو میری آئی ڈی وہاں جاتی ہے نا، نام جاتا ہے. اگر لڑکی کا نام گیا تو وہ پھر تنگ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں خام خواہ کے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب لڑکا ایک بھائی کی لڑکے کے نام کی آئی ڈی جائے گی تو کیا تنگ کرے گا؟ لڑکے کو بھی کبھی تنگ کرتا ہے. لڑکیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، لڑکوں کو تنگ نہیں کیا جاتا. اور اگر میں لڑکیوں والی سائڈ پہ اگر میں لڑکیوں کو کریں ان کو مطلب کوئی لڑکی تنگ کرنا شروع کر دیں، جیسے فار ایگزامپل ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے، بہت مطلب کہ ان کی کیسٹ یا فیس بک میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ویب سائٹ پہ جب میں گئی تو وہاں پر اس کی فرحت ہاشمی کی ویب سائٹ پر فرحت ہاشمی صاحبہ خود نہیں بیٹھتی، ان کی اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوتی ہیں. اور جب میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا ہمیں یہ سب نہیں پڑھایا جاتا، ہم اپنی جو ٹیچر ہیں ان کی بس پوسٹ کو یہاں پر پوسٹ کرنے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے مقولے جو ہوتے ہیں، کال جو ہوتے ہیں ان کو یہاں پوسٹ کرنے آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے جواب نہیں پتا، آپ انہی سے رابطہ کریں، آپ ان کے لیکچرز کو لیں. انہوں نے مجھے لنک دے دیا، جی آپ بیٹھ کے نیٹ پر ان کے لیکچرز پڑھیں. انہوں نے سمجھا کہ کوئی بچی ہے ہے فضول سی، چلو اس کو پڑھانے پہ لگا دو. ایک الہدا کی ایک اور اسٹوڈنٹ آ جائے گی، تھوڑے پیسے مل جائیں گے.
تو یعنی ایز اے میل میرے لیے مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میری سیکیورٹی ہے کہ مجھے کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے، کیا میل کو کیا تنگ کرے گا، بلکہ لڑکیاں بھاگتی ہیں کہ جی میل ہے، اگر اس کو ہم نے ایک میسج کیا نا تو یہ تنگ نہ کرے، اس لیے اس کو کوئی میسج نہیں تنگ کرتا، اس لیے میں نے ایز اے میل، کیونکہ وہاں پر رابطہ ذرا میل سے ہوتا ہے. آئی ڈی کیسے ڈھونڈیں گے؟ فیس بک آئی ڈی ہے آپ سب کے پاس؟ چھپے رستم نکلے ہو سارے. میرے پاس نہیں آئی ڈی کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں ان کو میسیجز کر رہی ہوتی ہوں تو وہ نظر نہیں آ رہے. عثمان خان ہے، آپ ڈھونڈتے رہے ہزاروں عثمان خان. اگر فرض کوئی اہل حدیث ہو وہ اگر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہو تو اس کے لیے اگر دینی ہو تو فار ایگزامپل ہمیں آپ سے بات کرنی ہے فیس بک پہ. نہیں میں وہ کام نہیں کرتی. کیا مطلب پھر آپ ان سے کیسے میں فیس بک پہ میسیجز کرتی ہوں، پر میں اس طرح نارمل کسی سے بات کرنے میں فیس بک کو یوز نہیں کرتی. میں صرف اور صرف کسی اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں میرا کمنٹ کرنا ضروری ہے، یہاں میں اگر کمنٹ کروں گی تو بات بڑھائی جا سکتی ہے، بات سے بات نکال کے ان کو دلائل میں الجھایا جا سکتا ہے، وہاں میں کمنٹ کرتی ہوں. نارملی اگر یہ کہیں کہ جی آپ بھی مجھے اپنی آئی ڈی دیتے رہیں اور یہ، تو وہ میں کام نہیں کرتی. نہیں میرا کہنے کا مقصد بس اچھا، تو بات ہو رہی تھی کیا اس سے پہلے فقہ کی بکس جو آپ اسٹڈی میں ہمیں ان سب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مسائل کا اتنا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اختلافی مسائل کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے ہم نے یہ بات شروع کی ہے. تو مسائل کا اتنا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اختلافی مسائل جو ہے عقائد کے حوالے سے ان کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اور فقہ کے مسائل میں نا ہم کسی کو تسلی دے سکتے ہیں، کیونکہ فقہ کی جو بیس ہوتی ہے وہ آیات سے نہیں ہو رہی ہوتی، حدیث سے ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر جو دنیا ایڈوانس ہوتی جاتی ہے اس اعتبار سے ہو رہی ہوتی ہے، اس اعتبار سے اختلاف ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ عقائد میں زیادہ اختلاف قرآن کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے، اور قرآن کا اتنا روب ڈال دیتے ہیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک لیکچر دیکھ رہی تھی، شرک کی وہ بات کر رہی تھی، بڑی بڑی ڈاکٹرز، پروفیسرز، LLB پاس کی ہوئی لڑکیاں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور جب اس نے آ کے ایک بات کہی اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ شرک ہے اور یہ شرک کیا جاتا ہے، تو ساری لڑکیاں واہ واہ سبحان اللہ. اور میری دیکھ کے امتحان ہی رہی کہ اتنی پڑھی لکھی لڑکیوں میں سے ایک بھی نہیں ہے جو اس کو اس دلیل کا جواب دے سکے. حالانکہ عقلی جواب بھی دے دیتی، عقل سے بھی کوئی بندہ سوچتا تو بھی اس کو جواب آ جانا تھا، پر وہ قرآن کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا جیسے دکان کھول رکھی ہے انہوں نے. تو جو بندہ قرآن